السلام علیکم یا علی مدد۔ آج ہم ایک بار پھر اپنے خاندان کی ایک انمول شخصیت کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ میں آج اپنی بہنوں اور بھائی معصومات طاہرہ حیدر کے احساسات کی نمائندگی کر رہا ہوں، جو کہ میری طرح اس عظیم ثانیے سے دوچار ہوئے ہیں۔ میرے لیے ابو جیسی شخصیت کے لیے صرف چند الفاظ کہنا بہت مشکل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام میں رسالۃ الحقوق میں والدین کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب اپنے اندر کوئی نیکی دیکھو تو اپنے باپ کے حق میں دعا کرو، کیونکہ باپ اپنی اولاد کے لیے ایک مضبوط درخت کی جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک یہ ہمارے دادا سید مناظر حسین کی نیک تربیت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس دنیا میں بہت نیکیاں کمائیں۔ ابو اپنی شفیق اور ملنسار شخصیت کی وجہ سے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ خاندان کے بچوں اور بزرگوں سے یکساں محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک رکھنے کی تاکید کرتے تھے۔ ابو کی ذات سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ان سے کوئی شکایت ہے یا ان سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ وہ ہر ایک کی ایک مشکل کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کام کو انجام دیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ میں نے ان کی جماعت سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں بھی انہوں نے بہت صبر سے کام لیا اور بہت پرہیزگار اور عبادت گزار بھی تھے۔ بلکہ ہمارے پڑوسی ابو کو یاد کر کے کہنے لگے کہ مصباح صاحب کی قرآن کی تلاوت جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میں یہی سوچتا تھا کہ میں جوان ہو کر ایسی تلاوت نہیں کر پا رہا۔ اور جتنے خلوص دل سے مصباح صاحب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اپنی نماز کی تعقیبات میں، اور نام بنام خاندان کے ہر فرد کے لیے حق میں دعا کرتے تھے۔ اگرچہ آج یہ مہربان سایہ ہم سے چھن گیا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں خاندان کے کچھ افراد کی یادیں ابو کے حوالے سے شامل کی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو بحق معصومین ایک بلند مقام عطا کرے، ہم سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، دس از پروفیسر کامران کراچی سے۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ 25 جنوری کا سورج جب مشرق کی اور سے مغرب کی جانب اپنے سفر کا آغاز کر رہا تھا تو سیل فون سے پتہ چلا کہ مصباح ماموں جو ہیں وہ اس دنیا میں قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، ایک شفیق بزرگ، ایک ایسی ہستی جو میرے لیے، میری فیملی کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تھی، وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ مصباح ماموں جب میں نے ہوش سنبھالا تو مصباح ماموں کو میں نے اپنے والد کا رائٹ ہینڈ پایا۔ مصباح ماموں ابو کے بعد پھر میں نے ان کو اسی طرح سے جیسے ابو ان ڈسکشن میں رکھتے تھے، میں بھی ہر معاملات میں، گھر بنانا ہو، گھر لینا ہو، بینک کے کوئی معاملات ہوں،
ہمیشہ مصباح ماموں کو فون کرتا تھا اور وہ فوری طور پر رہبری کے لیے موجود ہوتے تھے۔ میں نے روحا مانی اور مصباح ماموں کی جوڑی کو ایک آئیڈیل جوڑی دیکھا۔ روحا مانی مصباح ماموں کے ساتھ شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کے چلتی تھی، اور انہوں نے پہلے ایل بلاک کا گھر بنایا، وہ میرے ذہن میں ہے۔ پھر اس کے بعد نیو رضویہ کی کنسٹرکشن کروائی انہوں نے گھر کی۔ ہر معاملات میں کسی کی بیماری ہو، کسی کے ڈاکٹر کا پتہ پوچھنا ہو تو وہ ہمیشہ اپنی رائے دیتے تھے۔ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تعزیت کرتا ہوں روحا مانی سے۔ وہ تو یہاں موجود تھیں، لیکن معصومہ اسپیشلی اور طاہرہ، محمد، حیدر اور مصباح ماموں کے بھائی سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ ایک شفیق بزرگ ہمارے درمیان نہیں رہا، اور لیکن جو چراغ انہوں نے جلایا ہے وہ ان کے بچوں کی صورت میں ہمیں روشنی دیتا رہے گا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار مصباح ماموں کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہرہ، تم نے ایک ایسی فرمائش کر دی ہے جو پوری کرنا بہت مشکل ہے۔ مصباح چچا was next father to me too، جو کہ ابھی حسین امام چاچا بھی یہی کہہ چکے ہیں۔ میرا 1988 میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور میری خاصا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، چہرے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ 3 مہینے بعد میں ٹھیک جب ہو گیا تو ٹانگ دوبارہ اسی جگہ سے ٹوٹ گئی، اور میں پھر دوبارہ ہاسپٹلائز ہوا، اور ذہنی طور پر بہت زیادہ میں الجھ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ مصباح چاچا اور چاچی مجھے اسپتال دیکھنے آئے پہلے دن ہی، اور مجھے اس ذہنی کیفیت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن مصباح چچا اور چچی دوبارہ آئے۔ جب آئے تو مصباح چاچا اپنی موٹر سائیکل پہ چاچی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کو ایک چھوٹا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا ان کے یہاں، وہ لے کر آئے اور وہ لا کر اس کمرے میں رکھ دیا۔ اس میں اینٹینا تھا کہ چلو یہ ٹی وی چلتا رہے گا تو اس کا دل لگ جائے گا۔ چاچا کے پاس ایک ہونڈا 70 موٹر سائیکل ہوتی تھی۔ میں اسٹوڈنٹ لائف جب ختم ہوئی اور میں نئی نوکری ڈھونڈ رہا تھا، نوکری مل بھی گئی تھی، تو میں نے چاچا سے کہا، چاچا آپ گاڑی لیں اور تاکہ میں یہ موٹر سائیکل لے لوں۔ چاچا مسکرائے۔ ان دنوں چاچا اپنا گھر وغیرہ بنا رہے تھے اور خاصے مادی مشکلات کا شکار تھے۔ کچھ عرصے بعد چاچا نے گاڑی لے لی، وہ وائٹ والی جو آج بھی ان کے پاس ہے۔ تو اس سے چاچا کہنے لگے اب تم یہ اسکوٹر لے لو۔ میں نے کہا چاچا تھینک یو، میں نے ایک اسکوٹر اور پرانی خرید لی تھی، میں نے کہا میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کچھ دفتری مشکلات پیش آئی۔
तो मैं हर एक से दुआ करने के लिए कहता था कि जल्दी जल्दी मुश्किलात ख़त्म हो। चाचा उन चंद लोगों में से हैं जो तकरीबन रोज़ाना मुझसे पूछा करते थे, बेटे कुछ कमी हुई मुश्किलात में? हम दुआ कर रहे हैं, हमें ज़रूर बता देना। ऐसी हज़ार स्टोरीज़ हैं जो चाचा से मिल सके। ये नुकसान सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है, ये हम सब का नुकसान है। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवाल रहमत में जगह दे और हमें उन जैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tahira asked me to share some memories of my brother Misbah Raza, or as we call him Misbah Bhai, who passed away a few days ago. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I really felt that I lost a piece of myself. He was like a second father for me. When I left my parents' home in Khairpur and came to Karachi for my schooling, I was just 12 years old. Thereafter, every step of my life, he helped me and guided me. He was my mentor in chief. He has so many influences on my upbringing, all the way to the university. And he has everything to do with what I am today. My brother was a humble, passionate, very kind and gentle soul. I remember one day I came from a college and announced that I'm running for the president of the student body at DJ College. Almost everyone looked at me and said negative vibes, and some said that why do I want to waste my time? I should pay more attention to my studies, but not Misbah Bhai. Few hours later, he came to me and slipped 200 rupees in my pocket. He said, "You're going to need for publicity and banners." And one thing he said that I still remember today, he said, "It doesn't matter you lose or win election, but at least you would not say that you did not try." And I remember until today that what he said, and that was his way of lifting people up. And he was my brother, and he will always be in my heart. He touched so many lives in so many ways, and he will be missed by many. And I just pray to Allah to grant him the highest rank in Jannah and keep him in the company of Ahlul Bayt. Ilahi Ameen. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कलाम आप लोगों के और खुसूसन मिसबा खालू के लिए पेश खिदमत है। मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी, मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी, मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी। कहा हुसैन तो आँखों में भर गया पानी, कहा हुसैन तो आँखों में भर गया पानी, मेरे खुलूस को। वो तूलो अर्ज़ में
سیلاب بن کے پھرتا ہے، وہ طول و عرض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے، کسی کی چاہ میں کتنا بکھر گیا پانی، کسی کی چاہ میں کتنا بکھر گیا پانی، میرے خلوص کو علی کے لال سے آنکھیں نہیں ملا پایا، علی کے لال سے آنکھیں نہیں ملا پایا، نظر چرا کے وہاں سے گزر گیا پانی، نظر چرا کے وہاں سے گزر گیا پانی، میرے خلوص کو گرا جو خاک پہ مشکیزہ سکینہ سے، گرا جو خاک پہ مشکیزہ سکینہ سے، تڑپ تڑپ کے ندامت سے مر گیا پانی، تڑپ تڑپ کے ندامت سے مر گیا پانی، میرے خلوص کو۔ آخری شعر۔ طواف کرتا ہے ابھی کسی کی تربت کا، طواف کرتا ہے ابھی کسی کی تربت کا، عطائے تشنہ دہن سے سدھر گیا پانی، عطائے تشنہ دہن سے سدھر گیا پانی، میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی، کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی، میرے خلوص کو۔